بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے علامہ اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ جی، تو سوال نمبر پہلا کا صحیح جواب ہوگا پہلا یعنی الف۔ اسلوب احمد انصاری اور خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے علامہ اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے، ضرور یاد رکھیے گا، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر دوسرے کی طرف۔ ان میں سے کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے؟ او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے، آپ نے بتانا ہے وہ کون سا بولی ہے جس میں او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے۔ جی، تو او کا لہجہ جو ہے ہریانوی نہیں رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ برج بھاشا، قنوجی، بندیلی، یہ تین بولیاں جو ہے یہ او کا لہجہ رکھتی ہیں، اور آ کا جو ہے ہریانوی رکھتی ہے، اور ہریانوی کو بانگڈو جاٹو کہتے ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر تیسرے کی طرف۔ روشنی ان میں سے کس کی کہانی کا عنوان ہے؟ کرشن چندر، عصمت چغتائی، منٹو یا منشی پریم چند؟ جی، تو روشنی جو ہے وہ منشی پریم چند کی کہانی کا عنوان ہے۔ بات کریں منشی پریم چند کی، تو منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے بنارس میں، اور وفات 1936 عیسوی کو بنارس ہی میں ہوئی ہے۔ کرشن چندر کی پیدائش جو ہے نومبر 1914 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ کرشن چندر کا کون سا افسانوی مجموعہ شامل ہے؟ تو ضرور یاد رکھیے گا، کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں جو 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ بات کریں عصمت چغتائی کی، تو عصمت چغتائی کی پیدائش اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ بدایوں میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 1915 عیسوی کو، اور 1991 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بات کریں عصمت چغتائی کے داخل نصاب ناول کی، تو عصمت چغتائی کے داخل نصاب ناول ٹیڑھی لکیر ہے، 343 1945، یعنی 343 سے مطلب ہے 3 منزلیں ہیں اس میں، اور 43 ابواب ہے، اور 45 کا مراد یہ ہے کہ 45 عیسوی میں 1945 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ قرۃ العین حیدر کا ناول جو ہے وہ ٹیڑھی لکیر ہے جو داخل نصاب ہے، 3 منزلیں ہیں، 43 ابواب ہے، اور 1945 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعے کے بارے میں بات کریں تو چوٹیں ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ چوٹیں 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور چوٹے میں جو ہے 11 افسانے 3 خاکے اور 1 ڈرامے شامل ہیں۔ بات کریں سعادت حسن منٹو کی، تو سعادت حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ سعادت حسن منٹو کا کون سا افسانوی مجموعہ شامل ہے نیٹ کے نصاب میں؟ جی، تو ضرور یاد رکھیے گا، سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے جو ہے ٹھنڈا گوشت۔ ٹھنڈا گوشت جو ہے 1950 عیسوی میں اب منظر عام پر آیا ہے، 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے ٹھنڈا گوشت، اور ٹھنڈا گوشت میں جو ہے ٹوٹل 8 افسانے شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر چوتھے کی طرف۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم رہا؟ اختر شیرانی، نون میم راشد، اختر علی خان، یا پھر ساحر لدھیانوی؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا نون میم راشد۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں نون میم راشد نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اختر علی خان اس کا رائٹ آنسر ہونا چاہیے تھا۔ جی،
आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं नून मीम राशिद होगा या फिर अख्तरुल ईमान इसका राइट आंसर होगा। ये तब तक बात कर लेते हैं अख्तर शिरानी, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान और साहिल लुधियानवी की पैदाइश और वफ़ात की। अख्तर शिरानी की पैदाइश 1905 ईस्वी को हुई है टोंक राजस्थान में और वफ़ात 1948 ईस्वी को लाहौर में हुई है। नून मीम राशिद साहब की पैदाइश 1910 ईस्वी को पंजाब में और वफ़ात 1975 ईस्वी को लंदन में हुई है। अख्तरुल ईमान साहब की पैदाइश 1915 ईस्वी को हुई है बिजनौर में और वफ़ात जो है 1996 ईस्वी को मुंबई में हुई है। साहिल लुधियानवी साहब की पैदाइश 1921 ईस्वी को हुई है लुधियाना में और वफ़ात 1980 ईस्वी को हुई है। जी तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। दस्तान अहदे गुल क्या है? सफ़रनामा, अफसानों का मजमुआ, खुतूत का मजमुआ या फिर मज़ामीन का मजमुआ? और साथ ही साथ बताइएगा कि दास्तान अहदे गुल किन की तख्लीक़ है। जी साथियों, तो दास्तान अहदे गुल जो है ये मज़ामीन का मजमुआ है और ये मज़ामीन का मजमुआ क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। ज़रूर याद रखिएगा, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का ये मज़ामीन का मजमुआ है दास्तान अहदे गुल। बात करें क़ुर्रतुल ऐन हैदर की दोस्तों, तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो अलीगढ़ में हुई है और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में हुई है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिल नसाब नावल आग का दरिया है। आग का दरिया जो है 1959 ईस्वी में शाया हुआ है दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। और आग का दरिया जो है 101 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें जो है टोटल 4 अदवार हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिल नसाब आग का दरिया 1959 ईस्वी में शाया हुआ, 101 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें 4 अदवार हैं, ज़रूर याद रखिएगा। और बात करें क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमुआ के बारे में जो दाखिल नसाब है, तो रोशनी की रफ़्तार जो है इनका अफसानवी मजमुआ है जो 1982 ईस्वी में शाया हुआ है। और अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ़्तार जो है 18 अफसानों पर मुश्तमिल है, ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खड़ी बोली किस इलाक़े की बोली है? जी, क्या हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाक़े की बोली है या शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जनूबी इलाक़ों की बोली है या वस्त हिंद के इलाक़ों की बोली या फिर मगध देश के इलाक़े की बोली है? जी तो खड़ी बोली जो है दोस्तों वो हिंदुस्तानी मगरबी हिंद के शुमाल मगरबी इलाक़े की बोली है। खड़ी बोली हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाक़े की बोली है, ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। इश्क़ पर ज़ोर नहीं और ख़िदमतगार, इश्क़ पर ज़ोर नहीं और ख़िदमतगार अफ़साने किसकी है? जी तो इश्क़ पर ज़ोर नहीं और ख़िदमतगार ये अफ़साने जो हैं वो इसमें चुगताई के हैं, ज़रूर याद रखिएगा। इश्क़ पर ज़ोर नहीं और ख़िदमतगार ये अफ़साने जो हैं दोस्तों इसमें चुगताई का नहीं होना चाहिए था, राजेंद्र सिंह बेदी का होना चाहिए था दोस्तों। इश्क़ पर ज़ोर नहीं और ख़िदमतगार। जी तो इश्क़ पर ज़ोर नहीं और ख़िदमतगार जो है ये अफ़साने जो हैं इसमें चुगताई किए हैं। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। लखनऊ का अवामी स्टेज इनमें से किसकी तसनीफ़ है? जी तो लखनऊ का अवामी स्टेज जो है वो मसूद हसन रिज़वी अदीब साहब का है। बात करें लखनऊ का अवामी स्टेज जो है दोस्तों याद रखिएगा मसूद हसन रिज़वी अदीब है, मसूद हुसैन ख़ान नहीं है। तो बात कर लेते हैं दाखिल नसाब सैयद एहतशाम हुसैन और मसूद हुसैन ख़ान की। एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में और वफ़ात 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में। जी दोस्तों, और मसूद हुसैन ख़ान की 1919 ईस्वी को कायमगंज फ़र्रुखाबाद में हुई है और वफ़ात 2010 ईस्वी को अलीगढ़ में। चलिए जी अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़ानी को भी एक फ़न बना दिया, ये कौल किनका है? मसीहुज़्ज़मा, मसूद हसन रिज़वी अदीब, अब्दुल हलीम शरर या फिर अल्लामा शिबली नोमानी? मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़ानी को भी एक फ़न बना दिया, ये कौल जो है दोस्तों
عبد الحلیم شرر صاحب کا ہے، یاد رکھیے گا۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ عبد الحلیم شرر صاحب کا یہ قول ہے۔ عبد الحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ عبد الحلیم شرر کا ناول فردوس بری ہے داخل نصاب، جو 1899 سے منظر عام پر آیا ہے، اور ناول فردوس بری دوستو 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ، ارسطو، لونجینس یا پھر آئی اے ریچرڈس؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستوں آئی اے ریچرڈس۔ آئی اے ریچرڈس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، یاد رکھیے گا، اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ پیدائش کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، پیدائش کے اعتبار سے جو ہے 2 صحیح زمرہ ہمارا یہ ہو جائے گا بے اور جیم۔ بے اور جیم ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش دوستوں 1910 عیسوی کو ہوئی ہے، اور محمود شیرانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے دوستوں، اور سید سلیمان ندوی صاحب کی پیدائش 1884 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جیم والے زمرے میں بات کریں نصیر الدین ہاشمی، شوکت سبزواری، مسعود حسین خان کی، تو نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش 1894 عیسوی کو ہوئی ہے دوستوں، 1895 عیسوی کو ہوئی ہے نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش۔ اور اس کے علاوہ شوکت سبزواری کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے مسعود حسین خان یہاں ہے، تو مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یہ ترتیب ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد 1830، محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو ہوئی ہے، اور محمد شیرانی کی 1880، اس کے بعد سید سلیمان ندوی کی دوستو 1884۔ جیم والے میں نصیر الدین ہاشمی کی 1895، شوکت سبزواری کی 1908 اور مسعود حسین خان کی 1919۔ اب ان کے جو ہے وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو آزاد کی وفات جو ہے 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے، اور محمود شیرانی کی وفات دوستو 1946 عیسوی کو ہوئی ہے ٹونک راجستھان میں، اور سید سلیمان ندوی صاحب کی وفات جو ہے کراچی میں 1953 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی وفات کے بارے میں بات کریں تو نصیر الدین ہاشمی کی وفات 1964 عیسوی کو ہوئی ہے دوستوں، اور شوکت سبزواری کی وفات جو ہے 1973 عیسوی کو ہوئی ہے، اور مسعود حسین خان کی وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ ان میں زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھی، تو زمانی اعتبار جیم اس کا درست ہو جائے گا آبرو، اس کے بعد میر، پھر ناسخ اور غالب۔ آبرو کی پیدائش 1683 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1733 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ناسخ کی پیدائش دوستوں 1772 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ فیض آباد میں پیدائش ہے ناسخ کی 1772 میں، اور وفات 1838 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں، اور غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو، اور وفات 1869 عیسوی کو۔ تو یہ ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ ترقی پسند ناقدین والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ ترقی پسند ناقدین والے زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی تو سجاد ظہیر، احتشام حسین اور مجروح سلطان پوری یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، تو بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔
چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، ان میں زمانی ترتیب کون سی درست ہے؟ جی تو زمانی اعتبار سے سی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ میدان عمل 1938 عیسوی منظر عام برایا، پریم چند کا ناول ہے یہ۔ لندن کی رات دوستوں 1939 عیسوی منظر عام پر آیا۔ لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ اس کے بعد غالب جو ہے یہ 1986 عیسوی منظر عام پر آیا ہے، قاضی عبدالستار کا ناول ہے۔ آگ جو ہے 1959 عیسوی منظر عام پر آیا دوستوں، قرۃ العین کا ناول ہے۔ اور گریز جو ہے گریز یہ عزیز احمد کا ناول ہے، 1982 عیسوی منظر عام پر آیا۔ اگر اس ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں جو پہلے جو ہے قاضی عبدالستار کا 1986 آ رہا ہے، یہ غالب جو ہے یہ ناول جو ہے قاضی عبدالستار کا ہے، اور یہ ناول جو ہے 1986 عیسوی میں شائع ہوا ہے، تو یہ پہلے آ رہا ہے۔ لیکن اگر اے اور بی اور ڈی کا آپ جو ہے دیکھیں گے تو اس میں جو ہے میدان عمل یہ جو ہے پہلے یہاں لندن کی ایک رات، پھر جو ہے اس میں بھی وہی گڑبڑی ہے، پھر اس میں بھی وہی گڑبڑی ہے، لیکن یہ جو ہے درست ہو جائے گا ہمارا سی والا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں گریز ہے، گریز جو ہے 1982 عیسوی میں ہے، اور آگ کا دریا 1959 ہے، تو اس میں بھی گڑبڑی نظر آ رہی ہے، آگ کا دریا پہلے ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سی یہاں رائٹ آنسر ہوگا۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ جدیدیت کی سیر کا مصنف کون ہے؟ جدیدیت کی سیر کا مصنف کون ہے؟ ان میں سے جدیدیت کی سیر کا مصنف جی تو حیات اللہ انصاری۔ جدیدیت کی سیر حیات اللہ انصاری کی تخلیق ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، جدیدیت کی سیر جو ہے حیات اللہ انصاری کی تخلیق ہے۔ بات کریں داخلی نصاب شمس الرحمن فاروقی اور گپو چند نرنگ کی، تو شمس الرحمن فاروقی کے دوستوں 1935 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ گوپی چند نرنگ کی پیدائش جو ہے 11 فروری 1931 عیسوی کو بلوچستان میں ہوئی ہے، اور وفات 2022 عیسوی کو امریکہ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ کس نے اپنے افسانوں میں بڑی فنکاری کے ساتھ ہندو دیومالا کا استعمال کیا ہے؟ جی تو ہندو دیومالا کا استعمال جو ہے راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانے میں بڑی فنکاری کے ساتھ کیا ہے۔ بات کریں راجندر سنگھ بیدی کی دوستوں، تو بیدی کی پیدائش جو ہے سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، پنجاب میں لاہور میں ہوئی ہے ان کی پیدائش بیدی کی، اور وفات جو ہے 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ ان کا داخلی نصاب ناول ایک چادر میلی سی 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے، یاد رکھیے گا، اور اس ناول میں جو ہے 11 ابواب ہیں، ضرور یاد رکھیے گا دوستوں۔ اور راجندر سنگھ بیدی کے داخلی نصاب افسانوی مجموعہ کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو اپنے دکھ مجھے دے دو ان کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ناول جو ہے 1962 عیسوی میں ہوا ہے، راجندر سنگھ بیدی کا ناول جو ہے 1962 عیسوی میں ہوا ہے۔ کون سا ناول ہے؟ تو ایک چادر میلی سی، اور 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ لیکن ان کا افسانوی مجموعہ جو ہے، افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو، وہ 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس افسانوی مجموعہ میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ چلیے جی تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 17 کی طرف۔ عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کے زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں ٹیڑھی لکیر۔ ٹیڑھی لکیر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹیڑھی لکیر داخلی نصاب ان کا ناول ہے 343 1945، 3 منزلیں 43 ابواب، اور 1945 عیسوی میں شائع ہوا ہے یہ ناول عصمت چغتائی کا۔ اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ کس کے مبسوط مقدموں، حاشیوں اور صحت متن سے مستقبل کی تنقید کی راہ ہموار ہوئی؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کے مقدموں، حاشیوں اور صحت متن سے مستقبل کی تنقید کی راہ جو ہے ہموار ہوئی۔ بات کریں مولوی عبدالحق کی دوستوں، تو مولوی عبدالحق کی پیدائش جو ہے 1870 عیسوی کو ہوئی ہے میرٹھ میں، اور وفات 1961 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔
محمود شیرانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے راجستھان میں، اور وفات 1946 عیسوی کو ہوئی ہے۔ قاضی عبدالودود کی 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں، اور وفات 1984 عیسوی کو ہوئی ہے بہاری میں۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور مدد لے رہی ہے۔ تنقید سے متعلق یہ قول کن کا ہے دوستو؟ جی تو یہ مشہور قول جو ہے تنقید سے متعلق، یہ مشہور قول آل مسرور صاحب کا ہے۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو یہ سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ تنقید سے متعلق جو ہے یہ قول جو ہے آل مسرور 1911 سے 2002 والے کی ہے۔ بات کرتے ہیں کلیم الدین احمد کی پیدائش کی، تو کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1983 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں۔ احتشام حسین کی 1912 عیسوی کو، اور وفات 1972 عیسوی کو۔ محمد حسن کی پیدائش جو ہے 1926 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے، ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ ان میں سے کون صوتیات کی شاخیں نہیں ہیں؟ صوتیات کی شاخیں جو ہیں ان میں سے کون سی نہیں ہیں؟ جی ساتھیو، تو صوتیات کی شاخوں میں جو ہے انفی صوتیات کا شمار نہیں کیا جاتا ہے، تلفظی، سمعیاتی اور سماعی صوتیات کا شمار کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 21 دیکھیے گا، وہ صنف سخن جس میں جلی کٹی سنائی جاتی ہے کیا کہتے ہیں؟ جی تو جلی کٹی جو ہے دوستو، جلی کٹی وہ واسوخت میں سنائی جاتی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ جی جلی کٹی جو ہے واسوخت میں سنائی جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں شعر و عشر میں شعر کی بدامنی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔ ایشر سنگھ کس افسانے کا کردار ہے ساتھیو؟ ایشر سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے گا، ایشر سنگھ جو ہے وہ کس افسانے کا کردار ہے؟ جی دوستو، تو ایشر سنگھ جو ہے دوستو، ایشر سنگھ وہ افسانہ نیا قانون کا کردار ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ ایشر سنگھ جو ہے افسانہ جو ہے نیا قانون نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں ٹھنڈا گوشت کا کردار ہے۔ جی درست کر لیجیے گا، معافی چاہتا ہوں دوستوں۔ ایشر سنگھ جو ہے بہت ہی مشہور کردار ہے سعد حسن منٹو کا افسانہ ٹھنڈا گوشت کا، یاد رکھیے گا 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف۔ شاعر کی نظموں کے لحاظ سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی شاعر کی نظموں کے لحاظ سے 2 زمرے ہمارا درست ہو جائے گا، اے اور بی۔ مرثیہ دہلی، برکھا رود، نشاط امید، یہ جو ہیں کن کے ہیں دوستوں؟ تو حالی کے ہیں۔ لیکن خدا کے حضور میں ساقی نامہ اور ذوق و شوق علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا صبح آزادی نثار میں تیری گلیوں کا، تو صبح آزادی اور نثار میں تیری گلیوں کا یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ کسان جو ہیں دوستوں جوش ملی آبادی کا ہے کسان، اور ایک لڑکا اختر علی مان کا ہے، یادیں بھی اختر علی مان کا ہے، لیکن تاج محل جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستوں یہاں سی اور ڈی غلط ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجیے گا، صبح آزادی نثار میں تیری گلیوں پہ یہ جو ہے دونوں فیض احمد فیض کے ہیں، اور کسان جوش ملی آبادی کا ہے، تاج محل ساحر لدھیانوی کا، ایک لڑکی یادیں جو ہیں اختر علی مان کے ہیں۔ جی تو اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف۔ بقدر ذوق نظر دید و حسن کیا ہو مگر، یہ مصرع مندرجہ ذیل میں سے کس مصرع کے ساتھ مل کر صحیح قرار پائے گا؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، نگاہ شوق میں جلوے سے سمائے ہیں کیا کیا۔ اور یہ شعر جو ہے دوستو گل نغمہ سے ماخوذ ہے، اور گل نغمہ جو ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا کن کا ہے۔ گل نغمہ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے، یاد رکھیے گا۔ بقدر ذوق نظر دید و حسن کیا ہو مگر، نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا۔ اب بڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 25 کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا آخری سوال ہے۔ غزل کی حیت کس صنف سخن سے مطابقت رکھتی ہے؟ جی تو وہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا
قصیدہ، غزل کی حیثیت جو ہے وہ قصیدہ سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔